تو اب ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا میجر پارٹ بن گئی ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا تو یہ آپ کا فیلئر ہے. ہماری زندگی میں کتنی کتابیں ہیں جو ہم نصابی کتابوں سے ہٹ کے کتابیں پڑھیں, آڈیوز میں چلے جائیں, ویڈیوز میں چلے جائیں, لیکن کچھ کتابیں تو پڑھنی پڑیں گی نا. آپ کا مطالعہ ہوگا تو آپ آگے جا کے چیزوں کو تلاش کریں گے نا. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے امتحان پاس کر دیا, کامیابی یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے کامیابی کے سیڑھیوں پہ جا کے اپنے لیے بے شمار کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, لڑکے لڑکیاں, ٹیچرز, بنیادی طور پہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف کو اس طرح سے پرفارم کریں کہ خود بھی خوش رہیں, اپنے پیرنٹس کو بھی خوش رکھیں, اپنے کیریئر کو بھی اچھا بنائیں, اور کیریئر سے پہلے جو اپنی اسٹڈی ہے اس کو بھی اتنے اچھے طریقے سے پرفارم کریں کہ ہمارا جو کیریئر پاتھ ہے, جو ہم کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے کانٹیکس میں, وہ بہتر طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو. یہ ہم سب کی فطری خواہش ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری خواہشات ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. یعنی ہم خواہش پیدا کرتے ہیں لیکن اس خواہش کو کیسے پورا کرنا ہے اس میں گیپ رہ جاتا ہے. پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ جناب ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ہم یہ بننا چاہتے تھے یا چاہتی تھی لیکن بن نہیں سکے. یہ جو بن نہیں سکے اس کا تجزیہ نہیں کرتے کہ کس وجہ سے ہم نہیں بن سکے, اس میں ہماری کیا کمزوری تھی, اس میں ہماری کیا ناکامی تھی, اس میں ہماری کون سی محنت نہیں تھی, اس میں ہمارا کون سا جسے کہتے ہیں کہ لگن شوق پیدا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم وہ منزل نہیں پا سکے جو خواہش ہم نے اپنے اندر پیدا کی تھی. تو اس لیے خواہش کا پیدا ہونا ایک چیز ہے, لیکن خواہش کو ٹرانسلیٹ کرنا, خواہش کے اوپر عمل کرنا تاکہ اس منزل تک پہنچا جا سکے جس کی آپ نے خواہش کی ہے, یہ ایک دوسری چیز ہے. اور یہ جو پہلی اور دوسری چیز ہے اس کے درمیان جو راستہ ہے, ٹریک ہے, سڑک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس, یعنی آگے بڑھنے کا عمل. اس راستے پہ چلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, اس راستے پہ چلیں گے تو ہم ترقی کریں گے, اس راستے پہ چلیں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے انسان کے لیے دو راستے بنا لیے, ایک فلاح کا راستہ ہے, ایک بدی کا راستہ ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس ٹریک کے اوپر چڑھنا ہے. تو اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی بھی حوالے سے, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کا ٹریک ہے, آپ کا جو پروسیس ہے, وہ کتنا پائیدار ہے, وہ کتنا جاندار ہے, اس میں کتنی جان ہے, اس میں کتنا پوٹینشل ہے. کیا یہ ہمارے ڈیسٹینیشن تک ہمیں لے کے جائے گا, ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا؟ یہ بنیادی سفر ہے. اب یہ جو ٹریک ہے جس کا ہمیں تعین کرنا ہے, بعض اوقات ہم اس کا خود بھی کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹریک ہمیں اختیار کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و دانش زیادہ دی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ اس ٹریک کا تعین کرنے میں کہیں ہمارے پیرنٹس ہمارا ساتھ دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹریک ہے, کہیں ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹریک ہے, کہیں ہمارا تعلیمی ادارہ اس کے سربراہان ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹریک ہے, کہیں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, دوستوں سے گپ شپ کرتے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریک ہے. یعنی لرننگ کرنے کے, ٹریک کو لرن کرنے کے کئی طریقے ہیں نا, اور کئی طریقوں کی بنیاد کے اوپر پھر ہم ایک ٹریک کا انتخاب کرتے ہیں, اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ جت جاتے ہیں. پہلی منزل تھی کہ آپ نے اپنی خواہش پیدا کی, دوسرا آپ نے ٹریک کا انتخاب کیا, اور تیسرا پھر اس کے اندر جت گئے. یعنی اس پہ اب آپ کی پوری توجہ, پوری محنت, پوری لگن, پوری شوق, پوری اس کے اندر اپنی ایفرٹس, جتنی آپ کی اپنی ایفرٹس ہے اب آپ اس میں لگا دیتے ہیں. چوتھا پھر اس کا نتیجہ ہے, چوتھا اس کا نتیجہ ہے. پہلا خواہش, دوسرا ٹریک, تیسرا اس کے اندر امپلیمنٹیشن, اور چوتھا اس کا نتیجہ. اور جو نتیجہ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ پھر آپ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے, آپ نے اپنی منزل پا لی ہے یا نہیں پا سکے, آپ کو آپ کا راستہ صحیح طریقے سے مل گیا ہے یا نہیں ملا, یا جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے یا نہیں کر سکے. یہ تو اب ہم
خواہش پیدا کرتے ہیں, خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, ہاں کسی کو گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں, استاد نے محنت نہیں کرائی, ماں باپ نے صحیح نہیں کیا, دوستوں نے صحیح نہیں بتایا. اب ہم اپنے اوپر الزام نہیں لیتے, ہم سارا الزام دوسروں پہ دے کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں میں ٹھیک ہوں, یہ سارے غلط ہیں. اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو کامیاب ہونا چاہیے تھا, اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں مل سکی. آپ نے ٹریک کا تعین درست طریقے سے نہیں کیا, آپ نے اپنے مزاج کے مطابق خواب نہیں دیکھا, وش نہیں پیدا کی, آپ کا ذہن کچھ اور تھا, آپ نے انتخاب کچھ اور کر دیا ہے. جیسے ہمارے ہاں آرٹس کا ذہن اور پھر سائنس کا ذہن, تو آپ نے اپنا انتخاب ہی ٹھیک نہیں کیا, آپ نے اپنی وش ہی ٹھیک نہیں کی. آپ نے اپنے ماں باپ کی بنیاد کے اوپر اپنی وش بنا لی کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننے والے جراثیم آپ کے اندر ہے نہیں. تو کیوں آپ نے ایسی وش کا انتخاب کیا جس کا آگے جا کے نتیجہ نہیں نکلنا تھا؟ تو اس سے بہتر کہ ہم آخر میں جا کے ناکامی کا تجزیہ کریں, شروع میں ہی ہم اس کو ایویلیویٹ کر لیں صحیح طریقے سے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے. اور آج کی جو دنیا ہے یہ اب ٹیچر سے ذرا اوپر چلی گئی ہے. اب اس میں ٹیچر کا رول اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن بہت چھوٹا بھی نظر آتا ہے, کیونکہ اب بچوں نے اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے ڈیجیٹل دنیا کے کانٹیکس میں. اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایک سمندر ہے انفارمیشن کا, معلومات کا, ہر طرح کی انفارمیشن آپ ڈالیں نا اس میں, یوٹیوب پہ, گوگل پہ, تو آپ کو انفارمیشن نکل آتی. اب صرف یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کون سی انفارمیشن کو ہمیں استعمال کرنا اور کون سی کو نہیں کرنا, کون سی درست ہے کون سی غلط ہے. اب اس بات کا اس وقت بحث ہو رہی ہے. اب یہ بحث نہیں ہو رہی کہ جناب کہاں سے انفارمیشن ملے گی. انفارمیشن ملنے کے ذرائع ہمیں پتہ چل گئے ہیں. آپ صرف آواز دیں, وائس دیں کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے, وہ فوری طور پہ آپ کو دے دیتا ہے. آپ اردو میں بولیں وہ انگریزی میں دے گا, وہ آپ اردو میں بولیں گے وہ اردو میں دے گا, ویڈیوز دے گا, آپ کو کانٹینٹ دے گا, لکھا ہوا دکھائے گا مواد. ٹھیک ہے نا, آپ کسی چیز پہ مضمون لکھنا چاہتے ہیں ذرا لکھیں نا یہاں پر, ابھی آپ کو سارا میٹر دے دے گا. اب وہ چیزیں پرانی والی, پرانے طریقے جس کے تحت میں نے پڑھا تھا وہ زمانے گزر گئے. یہ لرننگ کے نئے زمانے ہیں. یہاں کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو کتاب سن لیں آڈیوز کے ذریعے, آڈیوز کے ذریعے سننے کو دل نہیں کرتا تو ویڈیوز کے ذریعے سن لیں. اور بندہ کتاب کے اوپر ویڈیو پہ گفتگو کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی پوری کتاب نہیں پڑھنی, میں نے اس کتاب کا 10 منٹ میں خلاصہ پڑھنا ہے, تو وہ بھی مل جائے گا, اردو میں, انگریزی میں, جس زبان میں چاہتے ہیں مل جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے. اب جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے ڈسکنیکٹ ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی تو آپ کا انتظار نہیں کرے گی, آپ کو ٹیکنالوجی کا انتظار کرنا ہے. آپ نے ٹیکنالوجی کو پکڑنا ہے. سر آپ کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی ضرورت آپ نہیں ہے. آپ میں سے جو بھی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے, وہ آگے جائے گا. جو نہیں کرنا چاہتا وہ پیچھے رہ جائے گا. آپ بینک میں جا کے لائنوں میں لگ کے بل جمع کرائیں, آپ کو شوق ہے تو, ورنہ سسٹم تو اتنا شاندار آ گیا کہ اس کے اندر ہی موبائل کا بل کے اندر بل جمع ہو جاتا ہے. اس میں ہی ٹیلی فون کے بل جمع ہو رہے ہیں, اس میں ہی گیس کے بجلی کے بل جمع ہو رہے ہیں. کوئی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈمیشن آن لائن ہو رہے ہیں, کوئی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. فیسیں یہیں سے جمع ہو رہی ہیں, آرڈر یہیں سے کھانے کی دیے جا رہے ہیں, یہیں سے آپ کو کھانے کے آرڈر آ رہے ہیں. تو اب ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا میجر پارٹ بن گئی ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا تو یہ آپ کا فیلئر ہے. آپ رکشہ ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں, موٹر سائیکل کا انتظار کر رہے ہیں, اس میں ایپس ہیں ساری کی ساری. آپ کریں ابھی 5 منٹ میں, 10 منٹ میں, 7 منٹ میں, 6 منٹ میں چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی. آپ کو گھر سے پک کرے گی. وہ زمانے گزر گئے جب ہم اپنے گھر سے کوئی 4 کلومیٹر تو پیدل جایا کرتے تھے ویگن کے لیے, وہ پرانے دور تھے. تو اب اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز آپ نے کرنا ہے. جتنا ڈیجیٹلائز کریں گے اتنی زندگی آپ کے اندر آسانی بھی پیدا ہوگی, مشکل بھی پیدا ہوگی. ڈیجیٹلائزیشن آسانیاں بھی پیدا کر رہی ہے, کچھ مشکلات بھی پیدا کر رہی ہے, لیکن اس سے اب آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اگر آپ کہنا میں اس سے جان چھڑا کے رہنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں چھوٹے گی. جیسے آپ کہنا میں موبائل سے جان چھڑانا چاہتا ہوں, بڑا مشکل ہو گیا موبائل سے جان چھڑانا, آپ کی ضرورت بن گیا ہے. آپ کو کیچ کرنا آسان ہو گیا, آپ کو پکڑنا آسان ہو گیا, آپ کو مشکل کرائسس میں اس کو ڈیل کرنا آتا ہے. کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس مشکل وقت میں. تو یہ ڈیجیٹلائزیشن کو کیسے ہم نے لینا ہے.
پھر ڈیجیٹلائزیشن میں جانے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اب ہمارے یہاں بچے بچیاں جو ہیں وہ صرف نصابی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی بنیادی منزل کیا ہے؟ امتحان پاس کرنا. ہو جاتا ہے اچھے بچے ہیں بڑا اچھا پڑھتے ہیں، نصابی کتابیں امتحان پاس کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کتاب کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ کتاب آپ کی پوری زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں دے گی کیونکہ وہ کتاب بنی ایک خاص کلاس کے لیے تھی. وہ کلاس آپ نے پاس کر لی ہے، اب آپ آگے چلے گئے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو، ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ کل آپ نے صبح آ کے میٹرک کا ایگزام دینا ہے، وہ فیل ہو جائے گا. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جتنا مرضی ٹرائی کر لیں، جتنے مرضی بندے کو لے آئیں قابل، کیونکہ وہ جو اس نے 8-10 سال پہلے پڑھا ہوا تھا وہ باتیں اس کے دماغ میں نہیں ہیں. اب یا تو آپ اس کو موقع دیں پہلے پڑھنے کا، ورنہ اگر آپ اٹھا کے لا کے کہیں گے آگے بیٹھ کے میٹرک کا ایگزام پاس کرو، وہ نہیں کرے گا، چیزیں بھول جائے گی. کیونکہ وہ نصابی کتابیں تھیں، اپنی مدت کی کتابیں تھیں، اس میں وہ بڑی ریلیونٹ تھیں. آج وہ ریلیونٹ نہیں رہی. آج کی کتاب ریلیونٹ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو دیگر کتاب کیسے پڑھنی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنی کتابیں ہیں جو ہم نصابی کتابوں سے ہٹ کے کتابیں پڑھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کتابیں نہیں پڑھنی تو کتابیں سن لیں، آڈیوز میں چلے جائیں، ویڈیوز میں چلے جائیں، لیکن کچھ کتابیں تو پڑھنی پڑیں گی نا. آپ کا مطالعہ ہوگا تو آپ آگے جا کے چیزوں کو تلاش کریں گے نا. تو آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں، اخبار پڑھنے ہیں. ہمارے یہاں اخبار بھی کوئی نہیں پڑھتا، ہمیں لگتا ہے کہ اخبار سب بکواس ہے. بھئی اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ نہیں رکھنا چاہتے کہ آج پاکستان میں کیا ہوا ہے، کون سی بڑی خبر ہے، تو آپ اپنے حالات حاضرہ، آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس سے خبر نہیں رکھتے تو ہم آپ کو کوئی اچھا طالب علم تو نہیں سمجھتے. اچھا طالب علم تو ہم اس کو سمجھیں گے نا جو اپڈیٹڈ ہے، جس کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج کی خبریں کیا ہیں، آج کا علم کیا ہے، آج کی بات کیا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے دنیا میں، ملک میں کیا ہوا ہے آج. تو اگر آپ اپڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ دنیا کرنٹ افیئرس کی ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہیں آج کے بارے میں، تاریخ میں کیا ہوا 1400 سال پہلے اب کسی کا مسئلہ نہیں رہا. 800 سال پہلے کیا ہوا، 200 سال پہلے کیا ہوا، 50 سال پہلے کیا ہوا، 40 سال پہلے کیا ہوا، یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. آج کے لوگوں کا مسئلہ ہے آج کیا ہو رہا ہے. لوگ آج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا ہے. وہ جو آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا ہے اس کے لیے آج کا علم پڑھنا پڑے گا نا، آج کا اپڈیٹڈ ہونا پڑے گا نا. یہ جتنی آج کی دنیا ہے یہ کل کی دنیا تو نہیں تھی، یہ تو آج کی دنیا ہے، یہ تو آج کا علم ہے. اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. اگر آپ پڑھ نہیں رہے نصابی کتابوں کے علاوہ، اپنی معلومات کو اپڈیٹ نہیں کرتے، اپنے آپ چیزوں کو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تو آپ کیسے آگے جائیں گے؟ مجھے بتائیے. میں اگر آپ سے نصابی کتابوں سے ہٹ کے کوئی سوال کر لوں، آپ کہیں نہیں سر مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو کتاب کا پتہ ہے، تو میں تو نہیں آپ کی بات پہ عمل کروں گا. مجھے تو آپ سے سوال کرنا ہے. میں تو آپ سے پوچھوں گا پاکستان کے ذرا پرائم منسٹر کا نام بتا دیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان کے چیف منسٹر کا نام بتائیں. پوچھوں گا کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے. پوچھوں گا کہ پاکستان کے 4 بڑے مسئلے کیا ہیں. یہ تو اپڈیٹڈ سوال ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ میں اگر پاکستان میں رہتا ہوں تو پاکستان کی آبادی کتنی ہے، پاکستان میں لڑکیوں کی شرح خواندگی کتنی ہے، لٹریسی ریٹ کتنا ہے. یہ تو بیسک نوعیت کے سوالات ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، کتنے پاکستان کے ڈسٹرکٹس ہیں، لاہور کتنے حصوں میں تقسیم ہے، کون سے 4 بڑے عورتوں کے ایشوز ہیں، لڑکیوں کے ایشوز جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، کون سے جنرلائز ایشوز ہیں جن کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو ایک پرفیکشن کے طور پہ پیش کریں گے؟ اب دیکھیے میں یہاں پہ بول رہا ہوں، میں کوئی کتاب تو نہیں لے کے آیا، میں کچھ دیکھ کے تو نہیں پڑھا رہا آپ کو. میں کہاں سے پڑھا رہا ہوں؟ یہاں سے، جو میرے پاس فیڈڈ ہے، جو میرے پاس موجود ہے. لیکن یہ میرے پاس موجود ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اگر آپ کے پاس یہ فیڈڈ نہیں ہے تو آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے؟ پڑھ کے سنائیں گے؟ پڑھ کے سنائیں گے بھی تب بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ کیا سنانا ہے میں نے کل جا کے پڑھ کے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی یہاں پہ آ کے بولے اسٹیج پہ. وہ بولتا ہے، وہ آئے گا اپنا نام بتائے گا، سلام دعا کرے گا، ہیلو آئے کرے گا، پھر سوئچ آف ہو جائیں گے کیونکہ نیچے کانٹینٹ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، انفارمیشن ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے. اور جب آپ کے پاس انفارمیشن ہے، معلومات ہے، تو آپ فر 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 بولنا شروع کر دیں گے کیونکہ آپ کے پاس نالج ہے. نالج تو آپ کو نہیں روکے گا، علم تو نہیں روکے گا آپ کو، وہ تو فلو کی طرح بہتا ہے.
آپ کو سٹاپ کرنا مشکل ہوتا ہے. بس 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 ٹھیک ہے, بس ہو گئی بات, ہوگی بات, سمجھ آ گئی, پتہ ہے, اس کو پتہ ہے. تو اپنی انفارمیشن کو کیسے آپ نے اپڈیٹ کرنا. اب جس سبجیکٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں آگے, فار ایگزامپل آپ سائنس ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں, تو سائنس ایجوکیشن کے بنیادی پرنسپلز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ آرٹس میں جانا چاہتے ہیں, سوشل سائنسز, اس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہوں, اس کی بیسکس پتہ ہونا چاہیے. ابھی پچھلی دفعہ میں نے کلاس میں یہاں پہ بچوں سے یہیں سے پوچھا, بے شمار بچے بچیوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا بتاؤ ڈاکٹر کے لیے کون سی ڈگری کرنی پڑتی ہے. کسی کو نہیں پتا. کسی ایک کو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹری بننے کے لیے پہلے مجھے MBBS پاس کرنا پڑے گا. خواہش پیدا کر لی ڈگری کی, ڈگری کیا ہے کسی کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں جی میں کمپیوٹر کا بننا چاہتا ہوں. بھائی کمپیوٹر میں تو اب اتنی جہتیں ہیں, کون سی چیز کمپیوٹر کی کرنا چاہتے ہو. تو اپنی وش کو نیچے جائیں, وہ جو خواہش پیدا کی ہے اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ جی میں نے کیا چیز کرنی ہے, تاکہ میں آپ سے پوچھوں تو آپ فر بتائیں کہ جناب میں نے یہ کرنا ہے. تو میں کہوں گا دیکھو اس کا مائنڈ سیٹ کتنا کلیئر ہے, اس کی کلیئرٹی آف مائنڈ کتنا پیارا ہے, اس کو ہر چیز کا اسپیسیفک پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر ایک یہ کہ ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں ہر چیز سے, کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت مایوسی ہے. استاد بھی اب ہمارا روشنی کم دکھاتا ہے, اندھیرا زیادہ دکھاتا ہے. ٹی وی بھی جو ہے ہمارا روشنی کم دکھاتا ہے, اندھیرا زیادہ دکھاتا ہے. اخبار بھی ہمیں اندھیرا کم دکھاتا ہے, روشنی زیادہ کم دکھاتا ہے. مولوی صاحب کے پاس جمعہ پڑھنے جائیں وہ دوزخ کی بات زیادہ کرتا ہے, جنت کی بات کم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کو سن لیں, لوگوں کے اندر پیسمزم بہت ہے. اچھا وہی پیسمزم پھر پوری سوسائٹی میں نئے بچوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک میں کچھ نہیں ہے. یہی ہے نا. اسی لیے پاکستان میں ہر بندہ بھاگنا چاہتا ہے نا پاکستان سے, کیونکہ ہم بتانے والے جو ہیں وہ بڑے مایوس لوگ ہیں. تو جب ہم مایوس لوگ ہیں تو ہم نے مایوسی پھیلانی ہے نا. پھر ان بچوں کا قصور نہیں ہے, ان کو جو فیڈ کر رہے ہیں آپ وہی مایوسی پھیل رہی ہے. ان کو آپ پازیٹیو اینگل بتائیں تو وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ جائیں گے. یہ مسئلے جو پاکستان کے اندر ہیں یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. اب دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, آپ کو وہاں فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے ہوئے نظر آئیں گے, کوئی گھر نہیں ہے ان کا. وہاں شیلٹر لیس آپ کو بچے نظر آئیں گے, کوئی گھر نہیں ہے ان کا. ایک امریکہ میں کہتے ہیں کی چین چائلڈ, اس نے اپنا گھر کا دروازہ کھولنا ہے, اسی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا ہے, کیونکہ گھر والے سب غائب ہیں. کبھی آتے ہیں, ان کا ٹائم آنے کا پتہ نہیں کون سا ہے, کون سا ٹائم نہیں ہے, آپ کا اپنا ٹائم ہے. تو مسائل تو وہاں پہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی روزگار کے بڑے ایشوز ہیں. ہمارے یہاں سے نوجوان جب جاتے ہیں وہاں پہ پیٹرول پمپ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ویٹریشپ کرنا چاہتے ہیں, ہوٹل میں کام کرتے ہیں, اسٹور پہ کام کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. یہاں ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو ہم اسٹریس دیتے ہیں, مایوسی پھیلاتے ہیں, اگر آپ کوئی کرٹیکل انالیسس کر کے کوئی چیز ڈرا بھی کر رہے ہیں تو اس میں سے وے آؤٹ نکالیں نا ہوپ کا. لیکن اگر ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کو بتا دے کہ تم ٹھیک نہیں ہو سکتے, تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا, وہ اور زیادہ موت کے قریب چلا جائے گا. اگر ڈاکٹر اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم ٹھیک ہو سکتے ہو اور تم فکر نہ کرو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا, یہ میڈیسن استعمال کریں, یہ پرہیز کریں, یہ دوائیاں کھائیں, تو میرے اندر ایک لائف کی, زندگی کی امنگ آ جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. اسی طریقے سے ہم جب کسی کو باتیں بتاتے ہیں تو اس میں سے اگلا راستہ بھی تو بتائیں نا کہ راستہ کیا آگے بڑھنے کا, وے فارورڈ کیا ہے. وہ وے فارورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب ہمارے بچے بچیاں جو ہیں جن کو کھیلنے کودنے کی عمریں ہیں, ان کی ذرا باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ ان کے اوپر تو مایوسی نے اتنا بڑا حملہ کیا ہوا ہے. وہ تو خود مایوس ہے اپنے مستقبل کے بارے میں. تو جب وہ مایوس ہیں تو وہ کیا آگے سے آپٹیمزم دکھائیں گے, کیا ایکشن دکھائیں گے, کیسے آگے بڑھیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ مایوسی ضرور محسوس کریں, ہوتی ہے انسان کو, فطرتاً ہوتی ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی مار ڈالیں. کچھ نہ کرنے والا عمل. مایوسی سے امید کی طرف جایا جاتا ہے, ناکامی سے کامیابی کی طرف جایا جاتا ہے, مشکل سے آسانی کی طرف جایا جاتا ہے, دکھ سے خوشی کی طرف جایا جاتا ہے. یہ راستے تلاش کریں, اگلے راستے, متبادل راستے. اپنے آپ کو کسی جگہ پہ جامد نہ کر کے بیٹھ جائیں کہ کچھ نہیں کرنا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ذہن, یہ جو مائنڈ ہے, اگر یہ ہیلدی نہیں ہے تو ہم اچھا نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا یہ لڑکا یہ لڑکی بڑی نیگیٹو سوچتے ہیں, اس لیے کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے, اس کے اوپر نیگیٹیوٹی بہت غالب ہے.
وہ ہر وقت منفی بہت سوچتا ہے یا سوچتی ہے. ہم ایسے لوگوں سے ذرا دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, یہ بڑی منفی باتیں کرتا ہے, ہر وقت مایوسی, ہر وقت ناکامی, ہر وقت رونا, ہر وقت دھونا, کوئی کام ہی نہیں اس کو. ایسے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ جو ہیلدی مائنڈ ہے یہ کیسے آتا ہے؟ کوئی ٹیکا تو نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کو لگائیں صبح سب کو, اور ایک ٹیکا لگانے کے بعد آپ کا مائنڈ جو ہے وہ مایوسی سے امید کی طرف آ جائے گا, آپ ہیلدی مائنڈ ہو جائیں گے. کوئی ٹیکا نہیں ہے جادو کا, وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. وہ ٹیکا کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ. آپ کے رویے, آپ کا کھانے کا سٹائل کیا ہے. جنک فوڈ کھاتے جائیں گے, جنک فوڈ کھاتے جائیں گے, اپنے آپ کو خراب کرتے جائیں گے. آپ کا سونے کا ٹائم نہیں ہے ٹھیک, اگر آپ صحیح طریقے سے ریسٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اندر سٹریس بڑھتا جائے گا. یہ ایسا ہی ہے نا کہ جس کے اوپر نیند غالب ہو اور وہ سونا چاہتا ہو, ہم اسے جگانا شروع کر دیں, نہیں تمہیں جاگنا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو پولیس والے جب وائلنس کرتے ہیں نا, تشدد کرتے ہیں قیدیوں کے اوپر جیل اپنے تھانوں میں, وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بندے کو کھانا کھلاتے ہیں اچھے طریقے سے, پھر کھانا کھلانے کے بعد اسے کھڑا کر دیتے ہیں. اب عمومی طور پہ کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے, وہ اس کو سونے نہیں دیتے. یہ سب سے بڑا ٹارچر ہوتا ہے, بغیر ہاتھ لگائے کسی کو. یہی ٹارچر کافی ہوتا ہے کہ وہ سونا چاہ رہا ہے, ہم اسے سونا نہیں دے رہے. تو آپ کا کھانے کا سٹائل, آپ کے سونے کا سٹائل, آپ کے پڑھنے کا سٹائل. پھر ہمارے بچے ماشاءاللہ سارا وقت ویڈیو گیموں میں لگے رہتے ہیں, کبھی کھیل کود میں جاتے نہیں ہیں. کسی سے پوچھو کہ واک کرتے ہو؟ نہیں. کوئی کھیل کھیلتے ہو؟ نہیں. نہ کیوں نہیں کھیلتے جی؟ پڑھائی بہت زیادہ ہے, ماں باپ پسند نہیں کرتے, استاد ٹائم نہیں دیتا, ہر ایک کے اوپر الزام لگاتے ہیں. حالانکہ آپ کے اپنے 24 آورز میں سے 1 گھنٹہ اگر آپ نکالیں تو کوئی کچھ نہیں کرنے والا, کوئی کچھ کسی کو روکنے والا نہیں ہے. یہ سب بکواسیات ہے. آپ کا خود شوق نہیں پڑتا, آپ کے اپنے اندر یہ شوق نہیں آتا کہ میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے ہیلتھ وائز. ایسے کھانے نہیں کھانے جو خراب کر دیں مجھے, ایسے کھانے کھانے جو مجھے صحت, طاقت, انرجی دیں. ایسی سپورٹس کھیلنی ہے جو میرے اندر مجھے تھوڑا سا ہلائے جلائے. دیکھیں نا ایک میں کھڑا ہوں, اور جب میں ایکٹیو ہوں گا تو پھر میں ایسے ایسے جمپنگ کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ جو میری باڈی پوری ہل رہی ہے, یہ پورے میرے باڈی سٹرکچر کو چینج کر رہی ہے نا. یہ پورا سٹرکچر جو یہاں کا دماغ کے اندر جو خلل ہے اس کو بریک کرے گا نا. کیوں دنیا میں کہتے ہیں کہ سپورٹس مین جو ہے وہ نارمل انسان کے مقابلے میں زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ جو سپورٹس مین ہوتا ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہو کے سوچتا ہے, ٹارگیٹڈ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. وہ محنت سے نہیں گھبراتا, کیونکہ بغیر سپورٹس مین, بغیر محنت کے تو سپورٹس مین ہی نہیں بن سکتا. کسی بھی قسم کے کھیل میں چلے جائیں, اگر اس کے پاس اسٹرگل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے جس میں اپنے آپ کو آپ نے جاننا ہے, جس میں آپ نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. یہ صرف پڑھاکو بچے بن بن کے نا این کے لگا لگا کے آپ کے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. چھوٹی عمروں میں قد چھوٹے رہ جائیں گے آپ کے گلاسز آپ کے اوپر آ جائیں گے, جسم آپ کا خراب ہو جائے گا, شیپ آپ کی خراب ہو جائے گی. چھوٹی عمر میں آپ اتنے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری پوری باڈی کے لیے جو چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہے نا, ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے. نہ ہمیں اس کی نالج ہے, نہ ہمارے پیرنٹس کو اس کی نالج ہے, نہ ہمارے استاد کو اس کی نالج ہے. استاد اس بات پہ خوش ہے کہ بچہ بڑے اچھے نمبر لے رہا ہے, ماں باپ اس بات پہ خوش ہے کہ بچہ بڑے اچھے نمبر لے رہا ہے, بچہ اس بات پہ خوش ہے کہ بڑے اچھے نمبر لے رہا ہے, لیکن میڈیکلی وہ انفٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی کامیابی کیا کرنی ہے جس میں کامیابی ملے ساتھ ساتھ میڈیسن کھانی ہے؟ کیوں کھانی ہے میڈیسن؟ آپ کی ایج کے تو بچے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے میڈیسن کے بارے میں, تصور بھی نہیں کرنا چاہیے میڈیسن کے بارے میں. یہ تو آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا علاج میڈیسن سے کرنا ہے یا اپنے لائف سٹائل سے کرنا ہے. اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں, آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فریش ہونا چاہتے ہیں نا, تو فریش ہونے کے 200 طریقے ہیں, صرف گولی آپ کو فریش نہیں کرتی. سر میں درد ہے جی, گولیاں کھانا شروع کر دیں, چھوٹی عمروں میں گولیاں کھا رہے ہیں. تو یہ آپ کے جو ساری لائف کے جو کانٹیکس ہیں, چاہے وہ پڑھنے کے ہیں, چاہے وہ لکھنے کے ہیں, چاہے وہ سونے کے ہیں, چاہے وہ کھانے کے ہیں, چاہے وہ پینے کے ہیں, چاہے وہ کھیلنے کے ہیں, چاہے وہ کودنے کے ہیں, چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہیں, چاہے وہ پڑھائی کے ہیں. سر اس کے اندر اگر بیلنس نہیں ہوگا تو سب چیزیں خراب ہو جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا وقت دوستوں کے اندر گزار دیں اور پڑھنا چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا وقت پڑھتے رہیں اور دوستوں کو بھول جائیں, کھیلنا بھول جائیں, سونا بھول جائیں. یہ نارملائزیشن نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو گرو کرنا ہے ایک نارمل انسان کی طرح.
جیسے نیچر نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، جیسے نیچر بتاتی ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو گرو کرتا ہے. اور یہ سب چیزیں آتی ہیں جب آپ لوگوں کو سنتے ہیں، جب آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ایسی ایسی شاندار ویڈیوز ہیں، آپ نکالیں نا. وہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پارک نہیں جانا، چلیں جائیں نہ جائیں پارک، یہ لیں، یہ گھر میں بیٹھ کے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں. وہ ویڈیو نکالیں، ویڈیو لگا کے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں. یوگا کیسے کی جاتی ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کر لیں. چلیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے باہر جانے کا، بڑا قیمتی وقت ہے جو آپ برباد نہیں کرنا چاہتے، چلیں کمرے میں کر لیں کسی طریقے سے. لیکن اگر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تو چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ گھر کا کمرہ ہو، کوئی نہیں کرنے دے گا. آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، جب ایک بندہ بڑا پرفیکٹ ہو کے نظر آتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑا فٹ ہے، یہ بڑا سمارٹ ہے، بڑا ہینڈسم ہے یہ. تو اس کے پیچھے اس کی انویسٹمنٹ بھی ہے، محنت بھی اس نے کی ہوئی ہے. ایسے تھوڑی منہ اٹھا کے اس نے کر لیا اپنے آپ کو. اور اگر آپ اس کو گرو نہیں کریں گے، آپ دیکھیے شروع میں بچے بڑے پتلے پتلے ہوتے ہیں. آج سے 15-20 سال کے بعد میں آپ کو دیکھوں گا آپ کی شکلیں بدل جائیں گی پھیل کے. کیونکہ اگر آپ نے توجہ نہ دی تو آپ کا جسم پھیلتا جائے گا. آپ توجہ دیں گے تو آپ کا جسم اپنی جگہ پہ روٹین پہ رہے گا جہاں اس کو رکھنا ہے. تو یہ سارا گر آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ پیرنٹس، ٹھیک ہے آپ کی پیرنٹس دیکھ بھال کریں، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ کو اپنی لائف کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے، کیا چیز مجھے کرنی ہے اور کیا چیز مجھے نہیں کرنی ہے، کتنا مجھے سونا ہے، کتنا مجھے جاگنا ہے، کتنا مجھے پڑھنا ہے، کتنا مجھے کھیلنا ہے، کتنا مجھے دوستوں سے ملنا ہے. یہ سب چیزیں اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ کی لائف کسی سٹریم لائن پہ آئے گی نا جی. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے امتحان پاس کر دیا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے کامیابی کے سیڑھیوں پہ جا کے اپنے لیے بے شمار کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. اب دیکھیے نا یہاں پاکستان میں کتنے نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، بڑے اچھے نمبروں کی ڈگریاں ہیں، نوکری نہیں ہے نا، بے روزگاری ہے، روزگار نہیں مل رہا، ڈگری ان کے کام ہی نہیں آ رہی. اس کے مقابلے میں ایسے بچے بچیاں جن کو ٹیکنیکل کام آتا ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے لیکن ان کو کام آتا ہے. تو آپ جب اپنا تعلیمی سفر شروع کرتے ہیں، جیسے آپ نے مثال کے طور پہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے 6 سال کے بعد ایم اے کر لینا ہے. فار ایگزامپل 8ویں کے ہیں، وہ 8 سال کے بعد جا کے جو ہے نا ایم اے کر لیں گے. یہ جو بھی آپ کے پاس 6 سال ہیں، 8 سال ہیں، اس کے اندر صرف ڈگری لینی ہے آپ نے، وہ بھی لے کے دیکھ لیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کے ساتھ ڈگری کے ساتھ آپ کے پاس سکل نہیں ہے، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، کیمرہ چلانا نہیں آتا، گاڑی چلانی نہیں آتی، کوئی چیز پکانی نہیں آتی، کوئی چیز مشین کھولنی نہیں آتی، کوئی چیز کو سافٹ ویئر کو ٹھیک نہیں کرنا آتا، اپ ڈیٹڈ چیزیں نہیں آتی، ٹرانسلیشن نہیں آتی، اینیمیشن نہیں آتی، ڈیجیٹلائزیشن نہیں آتی، تو آپ کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے سر؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا. ہمارے پاس جب بچے بچیاں آتی ہیں تو ہم تو ان کے ہاتھ میں مشین پکڑا دیتے ہیں، بھائی یہ مشین ہے، کھولو اور اس میں کام کر کے دکھاؤ کمپیوٹر میں. اگر نہیں آتا تو تمہاری ڈگری ہمیں کوئی نہیں چاہیے. کیا کریں آپ کی ڈگری کا؟ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کی ڈگری کا؟ ہم نے تو آپ کو مشین پہ بٹھانا ہے. یہ مشین ہے کمپیوٹر کی، اس کے اوپر آپ کو کام آتا ہے تو کرتے جائیں. آن لائن چیزیں کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے روزگار موجود ہے. اب کوئی بندہ آپ کو اسسٹنٹ نہیں دے گا آگے جا کے کہ جی یہ آپ کا اسسٹنٹ ہے. آپ بھی اپنے اسسٹنٹ ہیں، آپ ہی اپنے افسر ہیں. سارا کام آپ نے اپنی مشین پہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی نا. تو اگر آپ یہ سیکھیں گے نہیں، جو آج کی ایڈوانسمنٹ ہے، جو آج کی ضرورت ہے، مثلا لکھنا نہیں آتا. اگر آپ سے میں کہوں آئیے ایک لیٹر لکھنا شروع کریں تو لیٹر لکھنا نہیں آتا. ایک صفحہ نہیں لکھ پاتے ہم صحیح طریقے سے. اور اردو میں نہیں لکھ پاتے. انگریزی تو چھوڑیں، دور کی بات ہے. انگریزی کا بخار تو زیادہ بخار ہے. چھوٹا بخار اردو کا، جس زبان میں آپ بولتے ہیں اس میں بھی ایک صفحہ نہیں لکھ پاتے، کیونکہ آپ کو لکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. آپ کو لکھنے کی عادت بس اتنی ہے جتنی امتحان میں لکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کبھی لکھتے نہیں. آپ شوق ہی نہیں ہے لکھنے کا، پڑھنے کا شوق نہیں ہے اس طرح سے ادر دن نصابی کتابوں کے علاوہ. بولنا کیسے ہے؟ اب جب میں آپ کو کوئی روزگار دوں گا، میں آپ کو کوئی کام دوں گا، تو مجھے تو اچھا کمیونیکیٹر چاہیے جو اچھا بولتا ہو. اگر آپ کو بولنا ہی نہیں آتا، میری اپنی کلاس میں جب میں پڑھاتا ہوں، میں یہاں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا وہ تمہارا نام کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بتاتا، مجھے نہیں بتاتا. میں یہاں سے کھڑے ہو کے کسی سے پوچھتا ہوں تمہیں پتہ چلا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نہیں سر مجھے نہیں پتا چلا. ہمیں صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا. ہم اپنی آواز کو بغیر مائک کے، یہ دیکھیں نا، یہ میں نے مائک بند کر دیا ہے، اب مائک بند ہے. اب میں نے آپ سے بولنا ہے تو مجھے آخر تک آواز پہنچانی ہے نا، اگر میں ایک اچھا ٹیچر ہوں. کیونکہ مائک ہو سکتا ہے آج خراب ہو جائے. تو اگر میری آواز آپ تک پیچھے نہیں پہنچ رہی، صرف ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کی اچھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے.
آپ کو اچھا بولنا آنا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنا آنا چاہیے, آپ اپنے جیسے بھی کپڑے پہن کے آئے ہیں اس میں آپ کو اچھا لگنا چاہیے, صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے, استری والے کپڑے ہونے چاہیے, ہاں اسکول کا ڈریس ہونا چاہیے, آفیشیل ڈریس ہونا چاہیے, شادی کے کپڑے پہن کے نہیں آنا کام کے اوپر, شادی والے دن شادی والے کپڑے پہنے, جس دن دفتر جا رہے ہیں دفتر والے کپڑے پہنے, ہمیں ڈریسنگ کا بھی نہیں پتہ چلتا. تو آپ کو اچھا بولنا, اچھا لکھنا اگر آئے گا تو اچھی مشین چلانی آئے گی تو آپ اپنے لیے روزگار پیدا کریں گے. یہ اب بنیادی شرط ہے آپ کو آگے جانے میں. آپ اگر یہ چیزیں نہیں کرتے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ کے ایٹیٹیوڈ جج ہو گئے. میں نے آپ کو رکھ لیا کام پہ, اور رکھنے کے بعد مجھے 5 دن پتہ چلا لڑکی کو کام تو آتا ہے لیکن اس کے رویے ٹھیک نہیں ہے, ہم آپ کو نکال دیں گے چاہے آپ کو کام آتا ہو. کیونکہ آج کی دنیا رویوں کے ساتھ چلتی ہے, ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتی ہے. اگر میرا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے تو میں زیادہ سروائیو نہیں کر سکوں گا اس آرگنائزیشن کے اندر, نکال دوں گا, مجھے نکال دیں گے وہ. ان کو اچھے ایٹیٹیوڈ کے لوگ چاہیے. اگر ان کو تھوڑا سا کام کم آتا ہے کوئی بات نہیں, برداشت کر لیں گے وہ آپ کے کام نہ آنے سے, لیکن وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو, جو منفی ایٹیٹیوڈ ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. مثلا آپ آ رہے ہیں کام پہ تو کام چوری کر رہے ہیں, روزانہ کی روٹین بن گئی ہے وقت پہ نہیں آنا, کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کر کے رکھنا ہے. روزانہ کی روٹین بن گئی ہے تو دفتر میں آنا ہے تو بس وہ ادھر گپے مار لی, ادھر گپے مار لی, ادھر گپے مار لی, اس کے بارے میں نیگیٹو, اس کے بارے میں نیگیٹو, اس کے بارے میں نیگیٹو. یہ نہیں چلتا. لوگ آپ کو آبزرو کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, یہ جو 15 سے 30 سال کی ایج ہے نا, اور 31 سے 70 75 80 جتنی بھی آپ کی زندگی ہے, جو بیٹا آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا, جو آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے اس کا پھل کھانا ہے آپ نے یہاں پر اس ایج میں. اور اگر آپ نے یہاں محنت نہیں کی ہے تو سمجھیے کہ آپ کی اگلی لائف جو ہے 31 کے بعد کی وہ اچھی لائف نہیں ہے. بس نوکری ہے تو بس گزارا چل رہا ہے, پیسے مل رہے ہیں تو گزارا چل رہا ہے, تنخواہ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے نوکری نکل گئی ہے, بے روزگار ہو گیا ہوں 3 مہینے کے لیے تو مشکل پڑ گئی ہے, کیونکہ یہاں انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اب انویسٹمنٹ سے مراد پیسہ نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کتنا کام آتا ہے, کتنا آپ نے کام سیکھا ہے, کتنی آپ کی سوشلائزیشن ہے, کتنے آپ کے رابطے ہیں, کتنا آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کس طرح سے آپ کسی کمپنی کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ ساری انویسٹمنٹ اگر آپ نے کی ہوئی ہے, اور جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں دنیا میں سیکھنے کے لیے وہ آپ کو آتے ہوں, تو پھر آپ کو یہاں پر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نوکریاں بھاگ رہی ہوتی ہیں, نوکریاں ان کی تلاش میں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں کمپنی میں ایک لڑکا ہے, وہ لڑکی ہے, بڑا اچھا کام کرتی ہے, ہم اس کو بلائیں گے, اس کو کہیں گے آپ کتنے پیسے لیتی ہو, وہ کہتی ہے میں ₹1,00,000 وہاں سے لیتا ہوں. ہم آپ کو کہیں گے ہم ₹1,25,000 دیں گے, آپ آ جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی مارکیٹنگ سکل اچھی ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری کمپنی کے لیے فائدہ مند ہوگا. یعنی نوکری اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور ایک ایسا ہے جو بیچارہ صبح اٹھ کے روزانہ اللہ میاں سے دعا کرتا ہے, اللہ میاں نوکری بچی رہے, اللہ میاں نوکری بچی رہے, اللہ میاں نوکری بچی رہے. بچی رہے گی, ایک دن آئے گا نہیں بچے گی, کیونکہ آپ نے کام صحیح نہیں کیا. وہ اللہ میاں سے گلا نہ کریں, وہ آپ نے نئے ٹرینڈز نہیں سیکھے, آپ نے یہاں پر اپنی نئی انویسٹمنٹ, نئی سوشلائزیشن, نئی لرننگ جو ہے اس کو نہیں سیکھا جو آگے جا کے آپ کو کام دے گی. تو یہ کنجی تو بیٹا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. جی, یہ کنجی تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. دوسروں سے گلہ کرنا چھوڑ دیں. آج آپ کامیابی حاصل کریں گے تو کریڈٹ گوز ٹو یو, بنیادی کریڈٹ آپ کو جائے گا. استاد نے تو سب کو سکھایا تھا نا, ماں باپ نے تو سب کی حوصلہ افزائی کی تھی, تعلیم نے تو سب کو تعلیم دی تھی نا, لیکن ان میں سے کچھ لوگ اوپر گئے. وہ جو کچھ لوگ اوپر گئے وہ اپنی محنت سے اوپر گئے سر. اگر وہ محنت نہ کرتے تو استاد کا علم کی کیا اہمیت ہے, ماں باپ کی تربیت کا کیا علم, کیا اہمیت ہے, کچھ نہیں ہے. تو آپ کے پاس یہ کنجی ہے کہ آپ نے کامیابی کی طرف جانا ہے یا ناکامی کی طرف جانا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ٹائم اگر آپ نے ضائع کر دیا, یہ گولڈن ایج ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو پرفارم کرنا ہے, تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب لڑکیوں کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں.
یہ نہیں ہے کہ اس لڑکیوں کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں، بے تحاشا اسکلز آ گئی ہیں. ایک زمانہ تھا 80s میں جب ہم پڑھتے تھے، بتایا جاتا تھا کہ ٹیچر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتی ہے، نرس بنتی ہے، بس فل سٹاپ لگ جاتا تھا. اب کون سی چیز، کون سا شعبہ ہے جس میں عورتیں نہیں جا رہی؟ ہوائی جہاز چلانے سے لے کے فوج تک کون سا شعبہ ہے؟ ہر شعبے کے اندر عورتوں کے لیے اسکلز ہیں، جابس ہیں. جو پرفارم کرے گا اس کے لیے جابس ہیں، جو نئے ٹرینڈز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا اس کے لیے جابس ہیں، جو نئی اسکلز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا اس کے لیے جابس ہیں، جو نئی لرننگ کی طرف کرے گا، جو نئی ٹیکنالوجی کی طرف جائے گا اس کے لیے جابس ہیں. جو پرانے بوسیدہ روایتی خیالات کے ساتھ، علم کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا اس کے لیے اب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا اس کی نہیں ہے، یہ دنیا نئے لوگوں کی ہوتی ہے. بوڑھے لوگ جتنا مرضی بولتے رہیں، یہ دنیا اب ان کی نہیں ہے. یہ دنیا اب نئے لوگوں کی ہے، نوجوانوں کی ہے، بچوں کی ہے، بچیوں کی ہے. ان کو آگے بڑھنا ہے. سر، ماں باپ اب اس ایج میں اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. فیوچر ان کا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. ہم اپنے اسٹیج کا ایک کافی حصہ گزار چکے ہیں، بچوں کے پاس یہ ٹائم ہونا چاہیے. تو میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ براہ مہربانی ذرا ایک غیر معمولی انداز میں، ایک غیر روایتی انداز میں، ذرا ایک ہوتا ہے نا ڈفرینٹ طریقے سے اپنے آپ کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اپنے اسکولنگ میں، اپنے کالجز میں، اپنی لائف میں، اپنے پرسنل لائف میں یہ ساری چیزیں ذرا مینٹین کریں اور دیکھیں کہ میں کتنی ہیلدی ہوں. مجھے کیوں نہیں ایکسرسائز کرنی، مجھے کیوں نہیں پڑھنا، مجھے کیوں نہیں اخبار دیکھنا، مجھے کیوں نہیں اپنا یہ جا کے سوشل میڈیا پہ جا کے، میں یوٹیوب پہ جا کے اچھی ڈاکومنٹریز کیوں نہ دیکھوں. سب چیزیں چلتی ہیں. اب تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ آپ کے وہ لے کے موبائل لے کے ایپ لے کے وہ بچوں کی جو پوئمز ہیں وہ یاد کر رہی ہوتی ہیں. ان کو اتنی پوئمیں آتی ہیں جس کی کوئی کیا نہیں، وہ چل رہا ہوتا سارا کا سارا. کھانا پکانے کا کسی ماں باپ کی اب ضرورت نہیں رہی. کھانا کیسے پکایا جاتا ہے لگائیں یوٹیوب اور کون سا وہ بتاتا ہے یہ ڈالیں یہ ڈالیں یہ ڈالیں یہ ڈالیں یہ ڈالیں یہ ڈالیں یہ ڈالیں، چلے جی کھانا پک جاتا ہے. اب آپ کو کسی کی گائیڈنس کی، صرف وہ گائیڈنس وہ دے رہا ہے آپ کو، آپ اس گائیڈنس سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں تو پھر آپ اپنا نقصان خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو میں بیٹا حاضر ہوں.